ہم نے کتنی اچھی تعلیم دی ہے، بڑا آسان بھاشا میں بول دیا جاتا ہے، مگر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تو دہشت پھیلانے والا ہے، اسلام تو دہشت پھیلانے والا مذہب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یا وہ لوگ جو اس طریقے کی بھاشا بول کر اس طریقے کے لفظ لہجے اختیار کرتے ہیں، انہیں ذرا قرآن اسلام کا اسٹڈی کرنا اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بول دیجئے، آپ سنا دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جو غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو معبود بناتے ہیں، ان کو کبھی بھی گالی نہ دینا، کیونکہ بدلے میں یہ اپنے معبود کو گالی دیں گے، یہ بدلے میں تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ مذہبی اسلام کی تعلیمات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ذکر و انثیٰ، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ناس کہا ہے، یعنی سب کوئی اس میں ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جین بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، کرسچن ہے، ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ سب لوگوں کا باپ ایک ہی ہے جس کو آدم کہا گیا ہے، سارے لوگوں کی ماں ایک ہی ہے جس کو حوا کہا گیا ہے۔ حضرات گرامی، جو موضوع آپ کے سامنے میں نے آج سلیکٹ کیا ہے وہ ہے احترام انسانیت اور اسلام، یعنی اسلام کے اندر انسانیت کا کیا مہتو ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اسلام نے کہاں تک اس چیز کی رہنمائی کری ہے۔ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان کے بعد اگر انسانیت نہ ہو تو پھر وہ اسلام کے ماننے والے نہیں کہتے۔ اور اسلام کا یہ ایک بہت بڑا گوشہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی کری۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، قبل اس کے رہنمائی کرنے والا جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے تعلق سے کہ اس نے اپنے بندوں کو کیا تعلیم دی ہے، کیا سکھایا ہے، اس تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بول دیجئے، آپ سنا دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جو غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو معبود بناتے ہیں، ان کو کبھی بھی گالی نہ دینا، کیونکہ بدلے میں یہ اپنے معبود کو گالی دیں گے، یہ بدلے میں تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ مذہبی اسلام کی تعلیمات دیکھیے، اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں کو، آپ اپنے صحابہ کرام کو، اپنے امتیوں کو منع کر دیجئے کہ جو مجھے نہیں مانتا ہے، میرے علاوہ اور کسی کو مانتا ہے تو وہ ہرگز ان کو گالی نہ دے، غیر اللہ کو گالی نہ دے، ان کے بڑوں کو گالی نہ دے، ان کے بڑوں کو کا احترام کرے، سمان کرے۔ اگر وہ گالی دے تو بدلے میں وہ تمہارے بزرگوں کو برا بھلا کہے گا، اگر وہ ان کے معبودوں کو گالی دے تو بدلے میں تمہارے اللہ کو گالی دے گا۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے۔ ذرا ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مذہب اسلام نے انسانیت کا کیا سبق دیا ہے، مذہب اسلام نے انسانیت کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم اس آیت پر غور کریے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ناس کہا ہے، یعنی سب کوئی اس میں ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جین بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، کرسچن ہے، ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ سب لوگوں کا باپ ایک ہی ہے جس کو آدم کہا گیا ہے،
سارے لوگوں کی ماں ایک ہی ہے جس کو ہوا کہا گیا ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو سب کوئی بھائی ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی انسانیت کا خیال رکھا کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے بنایا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اس کے بعد پھر ہم نے تم کو کبھی کنبے میں بانٹ دیا ہے، قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، برانچز میں بانٹ دیا ہے. اسی لیے تو کوئی اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو خان کہلاتا ہے، کوئی پٹھان کہلاتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے. ایسا کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ہم نے تم کو برانچز میں بانٹ دیا ہے. کوئی انڈیا میں بستا ہے تو کوئی بنگلہ دیش میں بستا ہے، تو کوئی سعودیہ میں بستا ہے، تو کوئی افغانستان میں بستا ہے، تو کوئی انگلینڈ میں بستا ہے، تو کوئی امریکہ میں بستا ہے، تو کوئی جاپان میں بستا ہے، تو کوئی نیپال میں بستا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپس میں جان پہچان کے لیے اس طرح کا سسٹم بنایا ہے اور لوگوں کو برادری میں بانٹا ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو انسانیت کا کتنا بڑا درس دیا ہے مذہب اسلام نے. غور کریے. آئیے قرآن کے ایک دوسری آیت دیکھیے، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 اٹھا کے دیکھیے. اس کا ایک ٹکڑا غور کریے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انسانیت کا، مانوتا کا بہت بڑا درس دیا ہے. فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے بھی ایک منشیہ کا قتل کیا، جس نے بھی ایک آدمی کا قتل کیا بغیر نفس او فساد، بغیر کسی مرڈر کے، بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی بگاڑ کے، یعنی بلا وجہ جس نے بھی کسی ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کا مرڈر کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا مرڈر کر دیا، اس نے پورے مانو جاتی کا قتل کر دیا. یہاں پر غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا، مانوتا کا کتنا بڑا درس دیا ہے اور پورے وشو میں اس کی تعلیم دی ہے. اور فرمایا اگر کوئی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے، ایک آدمی کا مرڈر کرتا ہے، گویا کہ وہ پورے وشو کے منشیہ کا قتل کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ہم آپ کو سوچنا ہے کہ مذہب اسلام نے کتنی اچھی تعلیم دی ہے. بڑا آسان بھاشا میں بول دیا جاتا ہے، مذہب اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تو دہشت پھیلانے والا ہے، اسلام تو دہشت پھیلانے والا مذہب ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یا وہ لوگ جو اس طریقے کی بھاشا بول کر اس طریقے کے لفظ لہجے اختیار کرتے ہیں، انہیں ذرا قرآن اسلام کا اسٹڈی کرنا ہے، انہیں ذرا قرآن کی اسٹڈی کرنا ہے، انہیں ذرا اسلام کے اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کے بعد کچھ بولنا ہے. مذہب اسلام نے تو تعلیمات دی ہے، بڑی اچھی تعلیمات دی. فرمایا اگر کسی نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا کہ اس نے سارے مانو کا قتل کر دیا ہے. اس سے اور اچھا درس، اس سے اور زیادہ انسانیت کہاں مل سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ جو ایک انسان کے قتل کو سارے انسان کے قتل پر برابر کر دیا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک منشیہ کی جان بچائی، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پورے منشیہ کا، پورے انسانیت کو اس نے بچا لیا. ذرا غور کریے. بڑی آسان بھاشا میں مذہب اسلام کو آج بدنام کیا جاتا ہے. میں اس اسٹیج سے بول دینا چاہتا ہوں کہ جو دہشت پھیلاتا ہے، جو دہشت گردی کرتا ہے، اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے.
مذہب کی آڑ میں وہ بہت کچھ کرتا ہے، اس کے لیے دہشت پھیلاتا ہے، اس کے لیے دھرم ذمہ دار نہیں ہے، مذہب ذمہ دار نہیں ہے، غلط جو کرتا ہے وہ خود اس کے ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے اور اچھا سبق کہاں مل سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو حدیث کی طرف لیے چلتا ہوں۔ انسان دیکھیے، یہ زندہ انسان ہے، اس کا احترام کیا ہے کہ سب مل جل کر رہا کر، کوئی کسی کا مرڈر اور قتل نہ کرے، بغیر کسی لڑائی جھگڑا کے، بغیر کسی فساد کے، کسی کی جان سے نہ کھیلے۔ مطلب اسلام نے دہشت گردی کو مٹایا ہے اور آج اسی کو ٹارگٹ بنایا۔ انسان، زندہ انسان کا مذہب اسلام تو احترام کرتا ہی کرتا ہے، مرا ہوا شخص کا بھی احترام کرتا ہے، بلکہ اس سے اور بڑی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام نہ ہندو دیکھتا ہے، نہ مسلم دیکھتا ہے، نہ مذہب اسلام کرسچن دیکھتا ہے، نہ جین دیکھتا ہے، نہ بودھ دیکھتا ہے، کوئی خاص دھرم نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ بس انسان اگر ہے تو اس کے ساتھ انسانیت ہونی چاہیے۔ آئیے حدیث پر غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی حدیث کو پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دو صحابی آپس میں کہیں گئے ہوئے تھے مکہ کی طرف، فمر بہما جنازۃ، دونوں کے پاس سے ایک جنازہ کا گزر ہوا، فقام، دونوں کھڑے ہو گئے، فقیل لہما، دونوں سے کہا گیا، انہا یہودیت، اے ساتھیو یہ تو یہودیوں کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے ان کے احترام کے لیے؟ ان دونوں صحابہ نے جواب دیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بہ جنازۃ، مر بہ جنازۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ کا گزر ہوا، فقام، آپ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی انہا جنازۃ یہودی، اے اللہ کے نبی یہ تو یہودیوں کا جنازہ ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ ہی تو خود بتاتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے تو یہودی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہود و نصارہ ہے، اس کے بعد یہ کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، تو سب سے بڑے دشمن لوگوں کا یہ جنازہ ہے، اور آپ ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ میں ایک جواب دیا، اور وہ ہے الیست نفسا، اے ساتھیو کیا یہ نفس نہیں، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ وہ یہودی ہے تو کیا ہے، وہ غیر مسلم ہے تو کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے کوئی اور دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے تو کیا ہوا، کیا وہ نفس نہیں ہے، جان نہیں ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان ہونے کے ناطے ہم نے احترام کر دیا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام نے انسانیت کا درس دیا ہے اور اچھا درس دیا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، میں آگے اور پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر موقع لگا انشاءاللہ پھر میں کبھی باتوں کو رکھوں گا، یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام سامعین کو کہنے سننے سے